بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم ٹو بگ انفو پلانٹ۔ امارت اسلامیہ افغانستان دنیا کا وہ ملک جو گزشتہ 40 سال سے مسلسل جنگ کی لپیٹ میں رہا اور بالآخر 15 اگست 2021 کو دوسری طویل جنگ سے آزاد ہوا۔ کیا کسی نے سوچا تھا کہ یہ ملک بہت تیزی کے ساتھ ایشیا کا ایک طاقتور ملک بننے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے؟ بلکہ اس ملک کے فٹ پرنٹس ہمیں یہ اشارہ دیتے ہیں کہ ملک دنیا کا ایک طاقتور ملک بننے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، بالکل جس طرح شاید کسی نے یہ نہ سوچا تھا کہ یہ ملک کبھی جنگوں کی زد سے باہر نکل پائے گا۔ بالکل اسی طرح اس ملک کے دنیا کے نقشے پہ آزاد ملک کی حیثیت سے ابھرنے کے بعد دنیا بھر کو یہی لگتا تھا کہ یہ ملک سروائیو نہیں کر پائے گا، لیکن بھرپور ایمانی قوت کے ساتھ افغانستان نے ہمیشہ کی طرح اس دفعہ بھی پوری دنیا کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا ہے۔ جی ہاں ناظرین، افغانستان اس دنیا کا سب سے بڑا مصنوعی دریا بنا رہا ہے جس کی کنسٹرکشن بہت تیزی کے ساتھ جاری ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں افغانستان کے اس حیرت انگیز پروجیکٹ کے بارے میں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ریسرچ بیسڈ ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں۔ ناظرین، افغانستان نے نہ صرف یہ کہ یہ پروجیکٹ شروع کر رکھا ہے بلکہ یہ پروجیکٹ آدھا کمپلیٹ بھی ہو چکا ہے۔ اس مصنوعی دریا کو بنانے میں افغانستان نے کسی قسم کی کوئی بیرونی ایڈ نہیں لی، بلکہ یہ مصنوعی دریا افغانستان اپنے ملک کے خزانے سے تیار کر رہا ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ افغانستان نے اس مصنوعی دریا کو بنانے کے لیے دنیا کے کسی بھی ملک کی کسی بھی کنسٹرکشن کمپنی سے کسی بھی طرح کا انجینئرنگ سے متعلق کوئی مشورہ تک نہیں لیا، بلکہ افغانستان اپنے ملک میں موجود ٹیلنٹ کو استعمال کر رہا ہے اور اس مصنوعی نہر کو بنانے والے افغانستان کے اپنے افغانی انجینئرز ہیں۔ ناظرین، اس مصنوعی دریا کا نام کوشتیپا کینال ہے۔ یہاں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ مصنوعی دریا یا آرٹیفیشل ریور اور کینال دراصل ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، یعنی ایک بہت بڑی نہر کو مصنوعی دریا بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اسے انسان بناتے ہیں۔ جب یہ دریا پوری طرح بن کر تیار ہو جائے گا تو یہ دنیا کی سب سے بڑی اور سب سے لمبی آبپاشی کے لیے بنائی گئی نہر ہوگی۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس مصنوعی دریا کو بنانے کے اہداف پر اور کیسے افغانستان اس بہت بڑے سنگ میل کو عبور کرنے میں کامیاب ہو۔ یہ مصنوعی دریا 285 میٹر لمبا، 152 میٹر چوڑا ہے، جبکہ اس دریا کی گہرائی 8.5 میٹر ہے، اور یہی نمبرز اس دریا کو دنیا کا اب تک کا سب سے بڑا مصنوعی دریا بناتے ہیں۔ اس مصنوعی دریا کو ہمو دریا سے نکالا گیا ہے جو کہ اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے۔ اس دریا کی لوکیشن افغانستان کا صوبہ بلخ ہے اور یہ دریا صوبہ بلخ سے ہوتا ہوا جوسیون اور فاریاب کے صوبوں سے گزرے گا اور یوں یہ دریا ان صوبوں کی زمینوں کو سیراب کرے گا۔ یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جس دریا سے اس مصنوعی دریا کو نکالا گیا ہے جو کہ دریائے امو ہے، یہ دریا افغانستان کی سرحد سے گزرتا ہے اور یہ دریا وسطی ایشیا کا سب سے لمبا دریا ہے جسے انگلش میں دا آکسس ریور بھی کہتے ہیں۔ یہ دریا شمالی پاکستان اور وسطی ایشیا کے درمیان واقع پامیر کے پہاڑی سلسلوں سے شروع ہوتا ہے اور تاجکستان اور ترکمانستان کی سرحدوں سے بھی گزرتا ہے، اور ان تین ممالک کی سرحدوں سے گزرتا ہوا یہ دریا ازبکستان کو کراس کرتا ہوا ایرل سی میں گرتا ہے۔ ان تینوں ممالک جن میں تاجکستان، ازبکستان اور ترکمانستان شامل ہیں، ان کی سرحدیں افغانستان کے ساتھ لگتی ہیں، اور یوں امو دریا یا آکسس ریور پر ان چاروں ممالک کا حق ہے، اور افغانستان کے کوشتیپا کینال کے بنانے پر ان تینوں ممالک کو خدشات ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ افغانستان کے اس مصنوعی دریا بنانے سے ان کو پانی کی کمی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس پر افغانستان نے ان ممالک کو یہ تسلی دی ہے کہ ان کے اس مصنوعی دریا بنانے سے ان کے پڑوسی ممالک کو پانی کی کمی کے متعلق کوئی نقصان نہیں ہوگا، اور افغان حکومت نے ان ممالک کو وضاحت کے ساتھ یہ حقیقت بھی باور کرائی ہے کہ افغانستان اب تک امو دریا سے کوئی فائدہ نہیں لے سکا، حالانکہ وہ بھی اس دریا پر اتنا ہی حق رکھتا ہے جتنا تاجکستان، ترکمانستان اور ازبکستان، اور اسی لیے اب افغانستان کوشتیپا کینال بنا کر اس دریا سے مستفید ہو رہا ہے۔ یہ مصنوعی دریا شمالی افغانستان کے لوگوں کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے کیونکہ افغانستان کا یہ شمالی علاقہ گلوبل وارمنگ، زیر زمین پانی کے ذخائر میں کمی اور مناسب آبپاشی کے ذرائع نہ ہونے کے باعث پچھلی چند دہائیوں سے بنجر صحرا بن چکا ہے، جبکہ مصنوعی دریا جب بن کر تیار ہو جائے گا تو یہ افغانستان کے اس تمام شمالی علاقے کو ایک بنجر صحرا سے سرسبز و شاداب میدانوں میں تبدیل کر دے گا، اور اس طرح افغانستان کا یہ میگا پروجیکٹ 10 لاکھ افغانیوں کو پانی کی فراہمی یقینی بنائے گا، اور بہت سے لوگ کھیتی باڑی کے شعبے سے منسلک ہوں گے، جس سے 1,35,908 ایکڑ پر پھیلی زمین کھیتوں میں بدل جائے گی۔ اور افغان حکومت نے اپنی توجہ اس امر پر مرکوز کی ہوئی ہے کہ مستقبل قریب میں وجود میں آنے والی ان زرعی زمینوں سے گندم اور دیگر اناج حاصل کیے جائیں گے، جس سے کہ نہ صرف ملک کی غذائی ضروریات کو پورا کیا جا سکے گا بلکہ 2028 تک افغانستان گندم کو پوری دنیا میں ایکسپورٹ کرنے والے ممالک میں شامل ہو جائے گا۔ اس منصوبے کو 2022 کے مارچ میں شروع کیا گیا تھا اور اسے 3 مراحل میں مکمل کیا جائے گا۔ پہلا اور دوسرا مرحلہ اس مصنوعی دریا کی کھدائی پر مشتمل ہے، جبکہ تیسرا مرحلہ اس دریا کے ذریعے سے آبپاشی کے نظام کو پورے شمالی افغانستان میں پھیلانے پر مشتمل ہے، جس سے بنجر صحرانما زمین کو سرسبز و شاداب کھیتوں میں تبدیل کیا جائے گا۔ اس سارے منصوبے کی دیکھ بھال کرنے کا ذمہ افغانی نیشنل ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے سپرد ہے،
اور اس سارے منصوبے کا خرچہ افغان حکومت ٹیکس سے جمع کیے جانے والی رقم سے اٹھا رہی ہے، یعنی لوگوں کا پیسہ انہی پر خرچ کیا جا رہا ہے۔ اس منصوبے کی ابتدائی لاگت لگ بھگ $500 ملین تھی، جو کہ اب $100 ملین پر پہنچ گئی ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ افغانستان اس بہت بڑے سنگ میل جو کہ پوری دنیا کو ورطہ حیرت میں ڈالے ہوئے ہے، اپنے محدود ذرائع اور وہ مشینری جو کہ قدرے پرانی ہے اور چند مگر تجربہ کار انجینئرز کے ساتھ ایک ایسا کام کرنے کا عزم کیے ہوئے ہے جو کہ تکمیل کے قریب بھی ہے۔ صرف وہ ممالک ایسا کر پاتے ہیں جن کے پاس وسائل کی بہتات ہوتی ہے۔ بلا شبہ افغانستان کا یہ عمل پوری دنیا اور بالخصوص ترقی پذیر ممالک کے لیے باعث ترغیب ہے۔ کچھ ایشیائی خبر رساں ادارے افغانستان کے اس قابل تعریف منصوبے کو بیان کرتے ہوئے بہت تنگ دلی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور وہ اس منصوبے کو کمزور انجینئرنگ ٹیکنیکس، غلطیوں اور لاپرواہیوں پر مشتمل ایک عمل قرار دیتے ہیں، جبکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ افغان حکومت نے اس میگا پروجیکٹ کو شروع کرنے سے پہلے بہت زیادہ تحقیق کی تھی، جس میں بہت احتیاط کے ساتھ زمینی معائنہ کرنا اور اس زمین کی مٹی کو مختلف عوامل کے ذریعے سے پرکھنا شامل ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ آیا اس میگا پروجیکٹ کے لیے متعلقہ زمین موزوں ہے بھی یا نہیں۔ اس مصنوعی دریا کو بناتے ہوئے اس چیز کا خاص خیال رکھا گیا ہے کہ یہ دریا سب سے زیادہ زرخیز زمین سے ہوتا ہوا گزرے اور دیہاتوں اور قصبوں کے قریب سے گزرے، اور جب دریا کے اس تمام راستے کو منتخب کر لیا گیا تو اس کے بعد افغان حکومت نے اس دریا کے بنانے کے کام کو قریباً 200 کانٹریکٹرز کے حوالے کیا، جن کو 114 حصوں میں تقسیم کر کے اس تمام علاقے میں پھیلا دیا گیا جہاں سے یہ دریا گزرے گا۔ اس تمام منصوبے میں تقریباً 7,000 کے قریب ٹرک اور ایکسیویٹر ڈرائیورز ہیں، اور اس کے علاوہ پروجیکٹ انجینئرز بھی شامل ہیں۔ اس پروجیکٹ کو مراحل میں تقسیم کیا گیا ہے، اور پہلے مرحلے میں 108 کلومیٹر تک اس دریا کی تعمیر کر لی گئی ہے، اور اب دوسرا مرحلہ چل رہا ہے جس میں 177 کلومیٹر تک اس دریا کو بنانے کے لیے کھدائی کی جائے گی۔ اس منصوبے میں موجود ہر کانٹریکٹر کو کئی ایکسیویٹرز دیے گئے ہیں، جن کو وہ کانٹریکٹرز قطار در قطار ایک فاصلے سے کھڑا کر کے کام کر رہے ہیں تاکہ مٹی اٹھانے والے ٹرکس کے گزرنے اور مٹی اٹھا کر اسے ایک مخصوص جگہ پر ڈالنے میں آسانی ہو، اور اس طریقے سے یہ کام انتہائی منظم انداز میں ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے اس میگا پروجیکٹ کی رفتار کافی تیز ہے۔ جب ایک مرحلے کی کھدائی مکمل ہو جاتی ہے اور سپروائزرز اور انجینئرز اس پر اپنا اطمینان ظاہر کرتے ہیں تو تمام مشینری کو اگلے مرحلے کی کھدائی کے لیے بھیج دیا جاتا ہے، اور پچھلے تمام عمل کو نقشوں اور ہدایات کے مطابق دوبارہ دہرایا جاتا ہے۔ اس مصنوعی دریا کو بنانے میں جو سب سے پہلا کام کیا گیا وہ 14 ہائیڈرولک گیٹس کی تعمیر ہے، جو کہ سردی اور شدید بارشوں کے موسم میں سیلاب سے بچاؤ کے لیے کارآمد ثابت ہوں گے۔ اس مصنوعی دریا کی دیواروں کو یا اس کے کناروں کو سیمنٹ نہیں کیا گیا، اور ایسا اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ اس دریا سے آبپاشی کا کام لیا جانا ہے، اور پانی کو شمالی افغانستان کی دور دراز بنجر اور صحرائی علاقوں تک پہنچانے کے لیے اس دریا سے مزید پانی کے فلو کے لیے برانچز نکالی جائیں گی۔ اب چونکہ مصنوعی دریا کے ان کناروں کو کچا رکھا گیا ہے تو پانی کے بہاؤ کے باعث اس کے کناروں کی مٹی اپنی جگہ چھوڑ نہ دے اور یہ مصنوعی دریا اپنا راستہ نہ بدل لے اور خراب نہ ہو، اس لیے اس کے اندر مٹی کی چند میٹر چوڑی دیواریں بنائی گئی ہیں تاکہ جب امو دریا جو کہ کوش تیبا کینال کا سورس پوائنٹ ہے اس میں پانی کی سطح بلند ہو تو افغانستان کے اس مصنوعی دریا کے کنارے اور دیواریں اپنی جگہ نہ چھوڑیں، اور اسی لیے اس دریا کو بنانے والے 200 کنٹریکٹرز کو 114 حصوں میں تقسیم کیا گیا اور وہ اس دریا کو 114 حصوں میں بنا رہے ہیں، جو کہ مٹی کی ان چوڑی دیواروں کی وجہ سے امو دریا میں پانی کی سطح بلند ہونے پر ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے تاکہ یہ دریا خراب نہ ہو اور اپنا راستہ نہ چھوڑے۔ الگ ہونے سے مراد یہ ہے کہ یہ دیواریں پانی کے تیز بہاؤ کو کم کریں گی اور دریا کا پہلا حصہ جو کہ امو دریا سے نکل رہا ہے وہ بھرے گا تو پانی آرام سے مٹی کی اس چوڑی دیوار سے گزرتا ہوا اگلے حصے میں چلا جائے گا اور اس طرح تمام دریا کے 114 حصوں میں پانی داخل ہوتا جائے گا اور اس کے بہاؤ میں اعتدال کے باعث دریا کی کچی دیواریں اپنی جگہ قائم رہیں گی۔ اس مصنوعی دریا پر 2 برجز بھی بنائے جائیں گے جن میں سے ایک بلخ ہائی وے کے لیے ہوگا اور دوسرا برج دراصل ایک ریلوے ٹریک ہوگا۔ اس کے علاوہ کسانوں کی آسانی کے لیے پائپ لائنز کا ایک جال بھی بچھایا جائے گا جو دریا سے چند کلومیٹرز کے فاصلے تک آبپاشی کے لیے پانی فراہم کرے گا اور اس کے ساتھ ہی قریبی دیہاتوں اور قصبوں کے ساتھ منسلک پائپ لائنز کو واٹر پمپ سے اٹیچ کیا جائے گا۔ فیز 1 کی تعمیر کے آخری مرحلے میں روزانہ کی بنیاد پر 1 ملین کیوبک مٹی اٹھائی جاتی ہے جو کہ انجینئرز کی متاثر کن محنت کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کے علاوہ دریا کے کناروں کو مضبوط رکھنے کے لیے اس کے کناروں پر درخت بھی لگائے جا رہے ہیں۔ آبپاشی کے نظام اور مٹی کو ٹیسٹ کرنے کے لیے 20 کلومیٹر کے علاقے پر مختلف اجناس اگائی گئی ہیں تاکہ آبپاشی کے اس تمام نظام کی افیکٹونیس دیکھی جا سکے۔ اس کینال کے ارد گرد رہنے والے لوگوں کے معاشی حالات میں بہت تیزی سے بہت بڑا بدلاؤ دیکھنے میں ملا ہے کیونکہ ہزاروں لوگوں کو ملازمتیں ملی ہیں اور پرانے کھیتوں اور باغات کو دوبارہ سے آباد کیا جا رہا ہے، جبکہ سڑکوں کی تعمیر بھی نئے سرے سے کی جا رہی ہے۔ چند غلط خبروں اور افواہوں کے برعکس اس میگا پروجیکٹ میں کام کرنے والے کانٹریکٹرز اور ان کے ماتحت ورکرز کو ان کی تنخواہیں مناسب طریقے سے ادا کی جا رہی ہیں۔ ناظرین اکرام، اس منصوبے کو لے کر افغانستان کی عوام اس منصوبے میں شمولیت اختیار کرنے والے انجینئرز، کانٹریکٹرز اور ورکرز کے اندر ایک الگ ہی طرح کی خوشی نظر آتی ہے کیونکہ وہ ملک جو کئی دہائیوں سے جنگوں، منفی ماحول، خشک سالیوں اور پانی کی کمی کا شکار رہا، اس ملک کے لیے یہ پروجیکٹ ایک روشن مستقبل کی ضمانت ہے۔ افغان حکومت اس پروجیکٹ سے متعلقہ علاقوں میں ایک بڑے پیمانے پر سولر پینلز بھی لگا رہی ہے تاکہ گھروں اور دکانوں کو بجلی مہیا کی جا سکے، اور یہ وہ علاقے ہیں جو پہلے دنیا سے کٹے ہوئے تھے کیونکہ ان علاقوں میں انفراسٹرکچر نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اس کے علاوہ اس تمام علاقے میں کھیتوں کے لیے بھی چھوٹے پیمانے کے سولر فیلڈز بنائے جائیں گے جس سے کہ کھیتوں میں موجود واٹر پمپس کو چلایا جائے گا۔
اس تمام پروجیکٹ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ 2028 تک مکمل ہو جائے گا، لیکن جس رفتار سے اس منصوبے پر کام ہو رہا ہے اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ منصوبہ 2025 تک مکمل ہو جائے گا، اور مزید بریجز کو بنانے پر بھی کام ہو رہا ہے۔ پہلے سپر کار میڈا 9 اور اب دنیا کا سب سے بڑا مصنوعی دریا کوش ٹپا کینال اپنی آزادی کے صرف 2 سال میں ہی دنیا کو حیران کرنے والی ایسی ڈیولپمنٹس کر دکھانا جو کہ صرف معاشی اور ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس کنٹریز ہی کر سکتی ہیں، اس بات کا اشارہ ہے کہ افغانستان بہت جلد دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کی فہرست میں شامل ہو جائے گا۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔